الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں تمام دوست۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے۔ ایک میں تو کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں تو کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے۔ شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، لا خوف
علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، جب سے ہمارے ذہنوں کے اندر جدت آئی ہے تب سے لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ولی ہے ہی نہیں۔ یار اگر ولی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، پھر وہ کون لوگ ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے اس امت پر، حضور کی امت کا یہ خاصہ ہے اور کمال ہے کہ آپ کی امت میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے رہیں گے۔ اور ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، کان ہو جاتا ہے جس سے بندہ سنتا ہے، آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے بندہ دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت، اللہ تعالیٰ کا نور بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے بندہ پکڑ لیتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے بندہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے بندہ دیکھتا ہے۔ پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کی نظر لوح محفوظ تک جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا آنکھیں بن جانا، ہاتھ ہو جانا۔ اور حضور فرماتے ہیں نا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی باطنی نظر سے بچو، نگاہ باطنی سے بچو۔ میں ایک دو اشارے کرتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر، یہ مغلوں کا بادشاہ ہے، یہ حضور کا بہت بڑا عاشق تھا اور حافظ قرآن تھا۔ جب بھی یہ ہندوستان میں دلی ہوتا تو جو دلی کی جامع مسجد تھی اس میں اس نے نماز پڑھنی ہوتی، جمعہ پڑھنا ہوتا، رمضان ہوتا تو تراویح بھی جامع مسجد میں پڑھتا تھا، اور وہاں امام تھے حضرت علامہ مولانا ملا محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب رمضان کا مہینہ ہے، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، تو اورنگزیب عالمگیر پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، تراویح پڑھ رہے، لقمہ دیا، لیکن محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے چلے گئے، دھیان نہ دیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ میں نے لقمہ دیا تھا، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی۔ تو محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں ٹھیک پڑھ رہا تھا۔ اب نسخہ منگایا گیا قرآن پاک کا، جب اس میں دیکھا تو بالکل اسی طرح تھا جس طرح کے محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے۔ دوسرا نسخہ منگایا گیا، اس میں بھی اسی طرح تھا۔ تیسرا نسخہ منگایا گیا، اس میں بھی اسی طرح تھا۔ چوتھا نسخہ منگایا گیا، اس میں بھی اسی طرح تھا جس طرح محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنی ٹوپی اتاری اور محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رکھ دی، کہا حضرت جی آپ بتاؤ۔ کہا اورنگزیب عالمگیر میں کھڑا تو زمین پر ہوں لیکن میری نظر لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ میری نظر قرآن کے کاغذ پر تھی، قرآن کی سطروں پر تھی، لیکن آپ کی نظر لوح محفوظ پر تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا تھا اسی طرح ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی نظر، اللہ کے ولیوں کی نظر۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بچے
ایک حضرت صاحب تھے جن کا نام تھا ملا طاہر، ان کے پاس پڑھتے تھے. تو ملا طاہر ایک دن آپ کے پاس آیا، کچھ دیر بیٹھا، جب چلا گیا تو آپ نے بچوں کو فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے استاد کی پیشانی پر لکھا ہے کہ یہ بدبخت ہے، پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا ہے. جب بچے پڑھنے گئے بتایا تو ملا طاہر، وہ بھی آپ کا عقیدت مند تھا، آپ کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور آپ دعا کر دیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بدبختی کو مٹا کے مجھے نیک بخت بنا دے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ملا طاہر کی بدبختی کو ختم کر دے، نیک بخت بنا دے. آپ نے پھر دیکھا لیکن وہ اسی طرح لکھا ہوا بدبخت ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ میں تجھے غوث اعظم کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے مقبول اور محبوب بندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا واسطہ دیتا ہوں کہ ملا طاہر کی بدبختی کو ختم کر دے. ادھر آپ دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں، ادھر آپ کی نظر ملا طاہر کی پیشانی پر ہے. جب حضرت غوث اعظم کا نام آیا، وسیلہ بنا کے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ملا طاہر کی بدبختی کو ختم کر کے نیک بخت بنا دیا. یہ ہے اللہ والوں کی نظر. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نظر میں پاور ہوتی ہے. جس طرح کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور ان کی کتاب ہے مثنوی شریف، اس کو سارے پڑھتے ہیں، فارسی میں ہے یہ، اور اکثر جگہ پہ اس کا درس بھی ہوتا ہے. تو آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے مدرسے میں، درس گاہ میں، مکتب میں، شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، قیل و قال کی باتیں ہو رہی ہیں، بحث و تبحیث ہو رہی ہے. تو ایک بزرگ آئے اللہ والے اور آگے کہا کہ یا مولانا ای چیست، مولانا یہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا روم نے کہا کہ ای کالس تو نمیدانی، یہ کال ہے جسے تو نہیں جانتا، جس کی تجھے خبر نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے اس کا. اب وہ جو اللہ کا پروانہ آیا تھا، مستانہ آیا تھا، اس نے نظر بھر کے لائبریری کی طرف دیکھا. جب لائبریری کی طرف دیکھا تو کتابوں کو آگ لگ گئی، درسگاہ کو آگ لگ گئی، کتابیں جل رہی ہیں، کتابوں کو اٹھاتے ہیں ہاتھ جلتے ہیں، ہاتھ بچاتے ہیں کتابیں جلتی ہیں. کوئی کتاب ادھر رکھ رہا ہے، کوئی ادھر رکھ رہا ہے، ہر طرف چیخو پکار، عجب بھاگم دوڑ ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. تو مولانا روم نے کہا کہ یا درویش ای چیز، اے اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کالست من نمی دانم ای حالست تو نمی دانی، وہ کال تھا جسے میں نہیں جانتا تھا، یہ حال ہے جسے تو نہیں جانتا. تب مولانا روم بول پڑے کہ مولوی ہرگز نہ شدہ مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شدہ. آپ نے کہا کہ مولانا روم اس وقت تک مولوی نہ بن سکا جب تک اس درویش کا غلام نہ بن گیا، شمس تبریز کا غلام نہ بن گیا. آپ کی اتنی نظر کہ صرف نظر بھر کے لائبریری کو دیکھا اور لائبریری کو آگ لگ گئی. ارے بھائی یہ ہے اللہ والے، اور اللہ والوں کی نظر. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر ہے، بغداد سے آپ باہر نکلے، ایک میدان ہے، وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، کافی سارے لوگ جمع ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہا جی عراق کا ایک بہت بڑا ڈاکو پکڑا گیا ہے اور قاضی نے اس کو سزائے موت سنائی ہے، اس کو اس جگہ سزائے موت دی جائے گی، تو تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہیں یہاں. تو آپ بھی وہاں کھڑے ہو گئے. اب جس کو سزائے موت دی جانی تھی وہ ڈاکو، اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا، ڈالا گیا. ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ہے اور وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے. چلتے چلتے اس کی نظر حضرت غوث پاک کے چہرے پہ پڑ گئی اور آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑ گئی. اتنے میں ٹائم ہو گیا، پھانسی کا پھندا کھینچ لیا گیا اور لاش وہ رسا کے حوالے کر دی گئی. اب چند دنوں بعد وہی قاضی جس نے اس کو سزائے موت سنائی تھی، اس نے خواب دیکھا کہ یہی ڈاکو جنت میں ہے اور جنت کے باغات میں پھر رہا ہے. کہا کہ تو بڑا گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، بدماش تھا، ڈاکو تھا،
یہ مرتبہ اور مقام کیسے مل گیا؟ کہا ہاں میں تھا تو ڈاکو ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کام کر گئی۔ جب میرا آخری وقت آیا تو میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، چلتے چلتے میری نظر حضرت غوث پاک کے چہرے پہ پڑ گئی اور ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی اور میری روح کو قبض کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آگے عذاب والے بھی رحمت والے بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب کے فرشتوں دور ہٹ جاؤ، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جاتے ہوئے آخری وقت میں اس نے میرے مقبول بندے کے چہرے کی زیارت کی اور میں اس کو عذاب دے دوں۔ رحمت کے فرشتوں تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں غوث اعظم۔ آپ کی نظر میرے بھائی سب سے بڑے غوث اعظم ہیں ولیوں میں۔ غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولیوں کے پیشوا ہیں، ولیوں کے مقتدا ہیں۔ کل بھی آپ کا فیض و کرم جاری تھا، آج بھی آپ کا فیض و کرم جاری ہے اور قیامت تک آپ کا فیض و کرم جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے نا کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں اپنے دل میں میرے آقا تیرا۔ کہ غوث اعظم جو ولی آپ سے پہلے ہو چکے یا آپ کے وقت میں موجود ہیں یا ہونے والے ہیں سب اپنے دل کے اندر آپ کا وہ احترام رکھتے ہیں۔ اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم یا غوث اعظم۔ اور جب آپ نے فرمایا نا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو آپ سے پہلے جو ولی ہو چکے تھے تمام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، یا اس وقت جو موجود تھے انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور جو ہونے والے تھے انہوں نے بھی عالم ارواح میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں ہے نا کہ آپ نے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو غوث اعظم اور حضرت داتا صاحب کے پیروں کے پیر ہیں، 100 سال پہلے آئے ان سے، اور آپ بیٹھے ہیں اس طرح نظروں کو جھکایا اور کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہے، میرے سر پر ہے، میں مانتا ہوں۔ تو غلاموں نے عرض کی حضور وہ کون ہے کہ جن کا قدم آپ کی گردن پر ہے، آپ کے سر پر ہے؟ کہا عراق میں ایک اللہ کا نیک بندہ آئے گا عبد القادر جس کا نام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمانا ہے کہ جس کی گردن پر وہ قدم رکھے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنا دے گا، اس کو ولایت عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، کہ میرے والد گرامی مجھے قاری صاحب کے پاس لے کے گئے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے۔ جب میں قاری صاحب کے سامنے گیا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پڑھتا چلا گیا۔ مختلف روایات ہے یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ تو استاد نے کہا کہ عبد القادر تو پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ آگے پڑھو۔ کہا مجھے اتنے ہی آتے ہیں، اور یہ بھی میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیے۔ والدہ چونکہ حافظہ ہیں، وہ چلتے پھرتے پڑھتی تھی، میں سنتا تھا اور یاد کر لیتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں گیا نا قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو ایک غیب سے آواز آئی کہ بچوں جگہ خالی کر دو، اللہ تعالیٰ کا ولی آ گیا ہے، جگہ دے دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ آواز تو آتی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار اس طرح ہوا کہ میں بچوں کے ساتھ نکلا، مدرسے سے واپس آ رہا تھا تو گلی میں ایک بیل ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ کو اگر چیز لگ جائے تو کیا حشر کرتے ہیں اس کا، اور بالخصوص اس طرح کی کوئی چیز قربانی کے موقع پر یہ بیل وغیرہ آتے ہیں تو پورے محلے میں گھمایا جاتا ہے۔ کوئی دم کو پکڑ کے اس طرح کھینچتا ہے، کوئی کانوں کو چھیڑتا ہے، کوئی سینگوں کو چھیڑتا ہے، تنگ کرتے ہیں نا جانور کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیل بچوں کے ہتھے چڑھ گیا تو بچے اس بیل کو تنگ کر رہے تھے، تو میں نے بھی بیل کی دم سے پکڑ کے تھوڑا
کھینچا تو بیل نے میری طرف دیکھا، کہا عبد القادر تجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ بیل کلام کرتا ہے میں ڈر گیا، طبیعت پہ سکتہ طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، گھر میں گیا، چھت پہ چڑھ گیا تو حج کے دن تھے، فرمایا کہ مجھے میدان عرفات نظر آ گیا، حاجیوں کی آواز آ رہی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، تو خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نیچے اترا، ماں کی گود میں آ کے بیٹھا، واقعہ سنایا، فرمایا بیٹا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تو میرے پیٹ میں تھا نا تب سے مجھے یہ خوشخبریاں مل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ولی بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہم جب یہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی بیل کیسے کلام کر سکتا ہے؟ تو بیل کلام کرتا ہے، بیل بولتا ہے۔ بطور دلیل میں حدیث پیش کرتا ہوں، جامع المعجزات میں یہ موجود ہے کہ سرکار کے زمانے میں ایک بندہ بیل پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، سواری کر رہا ہے، تو اب حقیقت میں جو بیل ہے نا اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے نہیں بنایا، سواری کے لیے گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے۔ بیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ فصلوں کے لیے اس میں جو کاشتکاری ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، یا کھانے کے لیے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اب وہ بیل بولا، کہا کہ یار تو کتنا بے وقوف بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری کے لیے بنایا نہیں ہے اور مجھ پہ سواری کر کے جا رہا ہے۔ جب اس شخص نے سنا تو اس نے چھلانگ لگائی اور دور جا کے کھڑا ہو گیا، یار یہ بیل بھی انسانوں کی طرح بولتا ہے، تعجب سے دیکھنے لگا حیرانگی کے ساتھ۔ تو بیل پھر بولا، کہا کہ تجھے مجھ پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ مدینے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب تشریف لایا ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تک یہاں پھر رہا ہے۔ اب وہ شخص دوڑا، حضور کی بارگاہ میں آیا، ابھی کوئی کلام نہیں کیا، صرف سامنے آیا۔ حضور نے فرمایا او میاں آ جا کلمہ پڑھ لے، مجھے پتہ ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیل بول سکتے ہیں۔ یار غوث وہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں میں روشنی بھر دیتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے۔ غوث وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ غوث وہ ہوتا ہے کہ جو قبر میں بھی کام آتا ہے۔ ہاں یہ میری بات نہیں ہے، ہماری جو مخالف جماعت ہے ان کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے الحفاظات الیومیہ، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، آپ کے کپڑے دھویا کرتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں گیا تو فرشتے آ گئے، فرشتوں نے کہا کہ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اب اس نے کہا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور دین تو بتا دے، کس دین میں رہا ہے دنیا میں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ حضور تشریف لائے، کہا فرشتوں نے کہ اس نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ رہا ہے دنیا میں، اور اب کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں؟ کہا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا عجیب بندہ ہے، ہم جو بھی سوال کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں تو غوث کا دھوبی ہوں، غوث کا دھوبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، میں نے عبد القادر کے صدقے اس کی بخشش کر دی ہے۔ اب علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اس نے کیوں کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں؟ اس وجہ سے کہ فرشتوں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میرا رب وہی ہے جو غوث پاک کا ہے، میرا دین وہی ہے کہ جو غوث پاک کا دین ہے، اور نبی پاک کے بارے میں میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ کی عمر جب 17 یا 18 سال کی ہوئی تو والدہ کو کہا کہ مجھے اشارے ملے ہیں، تو میں نے علم دین حاصل کرنا ہے، میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ یار آج جو لوگ ساری زندگی بدماشی کرتے رہتے ہیں، ڈاکے مارتے رہتے ہیں،
بہن بھائیوں کے حق مارتے رہتے ہیں، ہمسایوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، چند چھلے ڈال کے، مندریاں ڈال کے، چوڑیاں پہن کے، عجیب قسم کے ہاتھ ڈال کے، بڑے بڑے بال رکھ کے، چند ایجنٹوں کو ساتھ ملا کے کہتے ہیں جی میں اللہ کا ولی ہوں، اور پھر کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز کا بھی انکار۔ یہ بدبخت اب تک تو فاسق اور فاجر تھا، لیکن جب نماز کا انکار کیا دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ یار جو پیروں کے پیر ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، وہ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، علم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یار جب غوث پاک کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے تو آج کے پیر کے لیے ضروری نہیں ہوگا؟ تو آپ کی والدہ نے 80 دینار نکالے، فرمایا بیٹا آپ کے والد کے ترکے سے یہ 80 دینار مجھے ملے ہیں، 40 تو آپ کے بھائی احمد کے ہیں اور 40 آپ کے حصے میں آئے ہیں، صدری میں سلائی کر دیے۔ اور اس وقت 2 شہر تھے جن کا علمی لحاظ سے بڑا شہرہ تھا، بغداد اور نیشا پور۔ تو کہا کہ آپ بغداد چلے جائیں۔ مختصر کہ وہ قافلہ ایک جا رہا تھا تاجروں کا بغداد کی طرف، آپ اس میں شامل ہو گئے، اور جاتے ہوئے ماں نے کہا بیٹا میں عورت ہوں، بار بار پیچھے نہیں جا سکتی، میں ایک نصیحت کرتی ہوں، کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، پتے کھا کے گزارا کر لینا لیکن جھوٹ نہیں بولنا، تلواروں کے سائے میں زندگی گزار لینا لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ یار کبھی ہم نے بھی اپنی اولاد کی یہ تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا؟ کبھی ہم نے بھی یہ مزاج بنایا ہے کہ اولاد کو سچ سکھائیں اور جھوٹ سے ڈرائیں؟ بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ بات عام ہو گئی، ہم یہ کہتے ہیں جی اگر ہم جھوٹ نہ بولے تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، اگر جھوٹ نہ بولے تو کھائیں گے کہاں سے؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے نا اس سے چہرے کی نورانیت ختم ہوتی ہے اور رزق میں بے برکتی آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آیا ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آپ قافلے میں شامل ہو گئے، ہمدان کے جنگلوں سے جب قافلہ گزرا، آگے پہاڑی علاقہ آیا، تو آگے آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، اس میں جو اصل بات ہے وہ بتانی مقصود ہے۔ 60 ڈاکو نکل آئے، انہوں نے حملہ کر دیا، لوگوں کو زخمی کیا، لوٹا لوگوں کے پاس جو مال تھا۔ تو ایک ڈاکو آپ کے پاس آ گیا، کہا بچے تیرے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، جو اس وقت کے لحاظ سے لاکھوں بنتے ہوں گے۔ تو اس نے سمجھا شاید یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، آگے چلا گیا۔ مختصر جب وہ سارے قافلے کو لوٹ چکے تو سردار نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا خوبصورت، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا بلاؤ، آپ کو بلایا گیا، فرمایا تیرے پاس کیا؟ وہ کہنے لگا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا نکالو، آپ نے نکال کے ان کے سامنے پیش کر دیے۔ کہا کہ تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو سچ بولے؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اگر میں جھوٹ بولتا ماں کی نافرمانی ہو جاتی۔ تو سارے ڈاکو آپ کے قدموں میں گر گئے۔ کہا بیٹا آپ نے اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولا کہ آپ کی ماں کی نافرمانی ہو جاتی، ہماری ساری زندگی گزر گئی، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی انسان ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کہا کہ آئندہ ہم جو ہے نا کبھی ڈاکہ نہیں ماریں گے، ہم نے غلط راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی سختیاں برداشت کی، اور جب میں مدرسے سے فارغ ہو گیا اب میں تقریر نہیں کرتا تھا، تو سرکار میرے خواب میں آئے، خواب میں آ کے آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ان کے سامنے میں کیسے تقریر کر سکتا ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا۔ اگلی رات حضرت علی المرتضیٰ آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ تو آپ نے عرض کی کہ کل امام الانبیاء نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کا غلام ہوں، ان کی برابری تو نہیں کر سکتا نا۔ حضور کے صحابہ خواب میں بھی آپ کی برابری نہیں کرتے، اور آج کچھ لوگ زندگی میں حضور کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنا لعاب ڈالا، اور جس طرح کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ہے نا کہ وہ تقریر نہیں کرتے تھے، تو مرید کن کے تھے؟ حضرت سری سکتی کے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور ماموں بھی ہیں۔ تو بڑا کہتے کہ جنید تقریر کیا کر، تقریر یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے، میرا دل نہیں کرتا تقریر کرنے کو۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا نا تو امام الانبیاء خواب میں آ گئے۔ آ کے آپ نے فرمایا جنید تقریر کیا کرنا یار، تقریر کیوں نہیں کرتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور سے وعدہ کیا کہ آقا آئندہ میں تقریر کیا کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے وضو کیا، اور دل میں یہ بات تھی کہ آج میں نے تقریر کرنی ہے، اور دل میں چور آ گیا کہ یار آج رات کو امام الانبیاء میرے خواب میں آئے ہیں، تو جو میرے پیر ہیں حضرت سری سکتی، انہوں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ سرکار میرے خواب میں آئے ہیں، کبھی ان کو بھی پتہ نہیں زیارت ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، دل میں یہ بات آ گئی، چور آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چلتے چلتے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب گیا نا تو آپ نے فرمایا جنید آج تقریر کرے گا نا، آج تو تقریر کرے گا نا۔ فرماتے ہیں کہ آج جو آپ کے چہرے پہ جلال تھا پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج جو آپ کے چہرے پہ نورانیت تھی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا آج جو رات گزری ہے نا مجھے میرے رب کا دیدار ہوا ہے، مجھے میرے رب کا دیدار ہوا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ایک ہی مرید بنایا ہے جنید، اور وہ بھی تقریر نہیں کرتا، تیرے محبوب کا اگر یہاں سے گزر ہو جائے تو ایک پھیرا میرے غلام کی طرف بھی لگا لے اور سفارش ہو جائے۔ جب یہ بات کی تو حضرت جنید بغدادی کی چیخ نکلی، کپڑے پھٹ گئے، ساری مسجد والے لوگ رونے لگ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ امام الانبیاء کی مجھے زیارت ہوئی ہے تو وہ بھی میرے پیر کے صدقے سے ہوئی ہے، میں پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تب سے میں نے تقریر شروع کر دی۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایسے تقریر نہیں کرتا تھا، لیکن جب حضور کا لعاب دہن میرے منہ میں آیا تو پھر میں اتنا اچھا خطیب بنا کہ میری تقریر سنتے تھے 70 ہزار لوگ۔ اور آپ کی ایک اور کرامت، کیونکہ اس وقت تو یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے بندے کو میری آواز سنائی دیتی تھی نا، ویسے ہی جو سب سے اینڈ پہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو سنائی دیتی تھی، اور 500 لوگ ایک ایک تقریر سن کر آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یار آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق جب نئے پڑھ کے آئے نا تو سوچا کہ والد گرامی علیہ رحمہ دھیمے انداز میں تقریر کرتے ہیں، تو چونکہ جب بندہ نیا تقریر شروع کرتا ہے تو بڑا شوق ہوتا ہے تقریر کرنے کا، بڑا زور لگاتا ہے، تو خیال آیا کہ میں تقریر کروں گا، بڑا زور لگاؤں گا، بڑے نکتے بیان کروں گا، بڑی حدیثیں بیان کروں گا، لوگ واہ واہ کریں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کے نور فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا عبد الرزاق آج تقریر تو کرے گا، چونکہ دل میں یہ بات آئی تھی تو حضرت غوث پاک کو پتہ چل گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے بڑی حدیثیں پڑھی، بڑا زور لگایا، لیکن کوئی بندہ ٹس سے مس ہی نہیں ہوا، کسی نے ہوں ہاں ہی نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا اور میرے دل میں بات آئی کہ اب چھٹی مل جاتی تو اچھا تھا، تو حضرت غوث پاک نے اس طرح قمیض سے پکڑا، نیچے بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ جا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور میرے مریدو آج میں نے تقریر نہیں کرنی، کیونکہ رات کو عبد الرزاق کی ماں نے دودھ رکھا تھا، بلی گرا گئی ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی،
لوگ تڑپنے لگ گئے۔ تو حضرت عبد الرزاق جو بعد میں بہت بڑے بزرگ ہوئے، آپ نے سوچا کہ میں نے بڑا زور لگایا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جب گھر آئے تو عرض کی حضور کیا معاملہ ہے؟ میں نے بڑے نکتے بیان کیے لیکن آپ نے صرف ایک بات کی کہ دودھ گرا دے۔ آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ تم واز کو واز سمجھ کے کرتے ہو اور ہم واز کو عشق سمجھ کے کرتے ہیں، لوگوں کا درد لے کے کرتے ہیں، ہم اس کو کاروبار نہیں بناتے۔ جس طرح کہ آج کل تقریروں کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا، ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ ہلاؤ، جھومو، ورزش کرو، روڑا پاؤ۔ یار یہ تقریر ہونے لگی ہے یا کبڈی کا میچ ہونے لگا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی رات ہونے دو، دیکھتے ہیں۔ جب شام ہوئی تو درجنوں لوگ آ گئے، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے، کوئی ایک جماعت ادھر کھڑی ہے، کوئی ادھر کھڑی ہے، ایک ٹولہ ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا۔ فرمایا کیا؟ کہا حضور ہم پارا دیں گے کہ بلی کی جرت آپ کا دودھ گرا جائے۔ یہ ہے اللہ والے۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے غلاموں کے سامنے معراج شریف کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا اور آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی، پھر آسمانوں کی سیر، پھر عرش پہ گئے، سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، زیارت کی۔ رات کے مختصر سے حصے میں جب حضور واپس آ گئے تو بسترا بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا وضو والا، اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ جب آپ یہ بیان کر رہے تھے تو قریب سے ایک یہودی گزرا، بڑی مزے والی بات، توجہ ذرا۔ وہ کہنے لگا کہ عبد القادر اپنے غلاموں کو سامنے بٹھا کے نا لمبی لمبی باتیں چھوڑ رہا ہے، لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے۔ یہ بات کر کے وہ گھر آ گیا، گھر بیوی کو کہا کہ کھانا لگاؤ، میں ذرا یہ ساتھ نہر ہے اس میں غسل کر کے آتا ہوں، نہا کے آتا ہوں۔ تو بیوی کھانا لگانے لگ گئی، وہ نہر کے کنارے گیا، کپڑے اتارے، چھلانگ لگائی۔ جب چھلانگ لگائی تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے سر نکالا، پہلے تو تھا لڑکا لیکن جب سر نکالا تو لڑکی بن چکا تھا۔ فتاوی رضویہ کے اندر اللہ حضرت نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ جب اس نے سر نکالا، کپڑے اس نے پہنے نہیں ہے، تو چاروں طرف دھوبی گھاٹ تھے۔ دھوبیوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی، انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اب وہ بولتی نہیں ہے، تو ایک دھوبی نے اس کو پکڑا، کہا چلو نہیں بولتی تو اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اس نے شادی کر لی، 9 سال تک شادی رہی، اور اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ 8 بچے بھی ہوئے۔ کتنے؟ 8۔ تو 9 سال کے بعد اس نے کہا کہ میں ذرا نہر میں نہا کے آتی ہوں۔ اب وہ نہانے گئی، اس نے چھلانگ لگائی ادھر، تو چلتے چلتے وہاں سے آ کے نکلی جہاں اس نے کپڑے اتارے تھے پہلے 9 سال پہلے۔ تو جب یہاں سے سر نکالا تو ادھر لڑکی تھی لیکن یہاں لڑکا بن گیا۔ اس نے کپڑے پہنے، جلدی جلدی گھر آیا تو بیوی ابھی کھانا لگا رہی تھی۔ تو بیوی نے کہا تو نہایا نہیں ہے، تو نے غسل نہیں کیا؟ تو اس نے کہا، وہ سمجھ گیا کہ اصل میں چونکہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور کو معراج کیسے ہو گئی، تو یہ حضرت غوث پاک کی کرامت ہے۔ اس نے بیوی کے ہاتھ سے پکڑا اور غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، کیا دیکھا کہ آپ اسی طرح تقریر کر رہے ہیں۔ کہا حضور میں سمجھ گیا کہ جس طرح 9 سال گزر گئے، 8 بچے بھی ہو گئے، کدھر گئے بچے، کدھر گئے 9 سال؟ اصل میں یہ آپ کی کرامت ہے، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ جس طرح یہ 9 سال گزر گئے اسی طرح حضور نے معراج کر لی تھی۔ یہ حضرت غوث پاک کی کرامت۔ آپ کے پاس ایک عورت آ گئی، کہا حضور میری اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ 10-12 سال ہو گئے شادی کو، ساس بتانے دیتی ہے اور عورتیں کہتی ہیں کہ میں بانجھ ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ نے نظر اٹھائی، فرمایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کہا جی قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیا لینے آتی، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ تو آپ نے دعا کری، ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس عورت کو 7 بیٹے عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر اس کی قسمت میں تو ایک بھی نہیں ہے۔ جب سنا تو عرض کی یا اللہ میں سمجھ گیا، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی قسمت میں اگر اس کو دینے نہیں تھے تو میرے پاس کیوں بھیجا؟
جب میرے پاس آ گئی تو مجھے دعا کی توفیق کیوں دی؟ یہ طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے نا، یہ ہاتھ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یا اللہ اگر دینے نہیں تھے تو مجھے دعا کی توفیق کیوں دی؟ میں سمجھ گیا کہ تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں، یہ عبد القادر میرا مقبول ہے، محبوب ہے، جو کہتا ہے نا کر دو، اگر 7 مانگتا ہے تو 7 ہی عطا کر دو۔ یہ بھی آپ کی کرامت۔ اور آخری بات کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا، آپ کے ہم عصر گزرے ہیں حضرت محمد عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ہم عصر ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو حضرت غوث پاک کے پاس آئے اور آ کے کہا حضور میری اولاد نہیں ہے، مہربانی کریں ذرا دعا کریں، آپ مستجاب الدعوات ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے، ایک بیٹا ہی عطا کر دے۔ آپ نے نظر اٹھائی، کہا کہ تیری قسمت میں تو اولاد ہے ہی نہیں۔ تو حضرت محمد عربی نے کہا کہ یہ مجھے بھی پتہ ہے، اتنا درجہ اور مقام تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے کہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں لوح محفوظ پر، اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ میری قسمت میں نہیں ہے، آپ کے پاس آنے کا فائدہ۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے کبھی کوئی سائل ہے مانگنے والا خالی ہاتھ ہے نہیں گیا۔ اس طرح کر کہ اپنی کمر میری کمر کے ساتھ لگا، کمر کے ساتھ لگائی، کہا کہ اے محمد عربی میری سلم میں ایک بیٹا تھا، جا میں نے تجھے عطا کیا، تجھے دے دیا۔ اب حضرت محمد عربی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے آپ کے لقب پر محی الدین ابن عربی رکھا، جس کو ابن عربی یہ کہا جاتا ہے اور مشہور ہیں۔ ایک ڈرامہ بھی آیا ہوا ہے ترکی کا، میں نے تو نہیں دیکھا، وہ اس میں ترکی کی تاریخ ہے، خلافت عثمانیہ پر ہے، اس میں ایک بزرگ انہوں نے دکھایا ہے ابن عربی، حقیقی تو نہیں ہے، ویسے کردار دکھایا ہے، بڑے خوبصورت ہے، سنا ہے۔ تو یہ وہی بزرگ ہیں کہ جو حضرت غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔